बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो गुज़िश्ता हम लोग कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले कुर्बानी की अहमियत पढ़े थे, फिर उसके बाद कुर्बानी की हिकमतें यानी किस लिए कुर्बानी रखी गई है और कुर्बानी को कुर्बानी क्यों कहते हैं, उसी तरीके से क्या कुर्बानी अक़ल के ख़िलाफ़ है और इसी तरीके से कुर्बानी सुन्नत है कि वाजिब है, इस ताल्लुक से भी हम लोग पढ़े थे। तो ये कुछ ज़रूरी टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कुल 5 टॉपिक्स थे जिस पर हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में जानकारी हासिल की। तो अब इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग आज से शामिल हुए हैं क्लास में उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग मौजूद है, पीडीएफ भी मैं इंशाअल्लाह दे दूंगा, मुझे आप मैसेज कर दीजिए। वो जो प्रीवियस क्लास है वो देखकर और पीडीएफ देखकर वो बातें जान सकते हैं। जी चलिए, कुर्बानी के मसाइल। जी, ईद उल अजहा की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की यादगार है जो उन्होंने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश करके कायम की है। यानी जैसा गुज़िश्ता हम लोग पढ़े थे कि कुर्बानी जो अमल है, असल इसमें माल खर्च करना नहीं है, बल्कि अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के हुक्मों पर फिदा कर देना है, कुर्बान कर देना है, अपने आप को पूरे के पूरे तौर पर अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस कर देना है। ये कुर्बानी का असल मकसद है। यहाँ पर जैसे गुज़िश्ता बार मैं बताया था, फिर अभी भी मैं इसको दोहरा देता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल जो लिबरल जहन के हैं वो लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि कुर्बानी ही क्यों, ये पैसे हम गरीबों को दे सकते हैं। तो इसका एक मोटा सा जवाब आप लोग जहन में रखिए, वो ये कि कुर्बानी ये दरअसल गोश्त पर या फिर जानवर पर या फिर किसी और चीज पर बेस नहीं है, बल्कि कुर्बानी का जो असल मकसद है वो ये है कि अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह जब बोले, जैसे बोले वैसे अपने आप को पेश करने का एक अमल है। जैसे रोजा एक अमल है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह को हमें भूखा रखकर क्या हासिल होने वाला है। अल्लाह को तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहता है, देखना चाहता है कि हम अल्लाह के हुक्मों पर कितना ज्यादा खरे उतरते हैं, हम अल्लाह के लिए कितना अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, कितना अपने आप को अल्लाह के लिए लगाने के लिए तैयार हैं। ये देखने के लिए इबादतें होती है, ठीक है। तो इबादत में ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते, बल्कि जैसे अल्लाह का हुक्म होता है वैसे फॉलो हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो लोग कहते हैं ना कि कुर्बानी के मौके पर कि कुर्बानी क्यों, गोश्त क्यों, जबरदस्ती गोश्त गरीबों को बांटो, खुद खाओ, क्यों? वो पैसे गरीबों को दे सकते ना, स्कूल पढ़ाने के बच्चों को दे सकते ना, कॉलेज पढ़ाने के लिए बच्चों को दे सकते ना, यतीम खानों में दे सकते ना, ऑपरेशंस के लिए दे सकते ना। तो इस पर मैं एक सवाल करता हूं और आप लोग भी इस सवाल को जहन में रखिए, वो ये है कि क्यों कुर्बानी ही के पैसे आपको याद आते हैं। मिसाल के तौर पर आप अच्छा से अच्छा फोन खरीद रहे हैं, जबकि फोन की जो जरूरत है, बातचीत की जरूरत, वो एक बेसिक फोन से भी हो सकती है, पूरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ बातचीत करना है, तो उसके लिए आप 1000 रुपए दे देंगे तो भी आपको कीपैड का जबरदस्त फोन आ जाएगा। नहीं भाई मुझे व्हाट्सएप चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो तब भी अगर आप 5 से 7 हजार, चलो और भी आगे बढ़ते हैं, 10,000 रुपए अगर आप रखेंगे तो आपके रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगे, ऐसा फोन आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप वहां पर 25,000, 30,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख रुपए रखकर फोन खरीद रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों से जो लिबरल माइंड के, हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये 25,000 का फोन आपकी जरूरत नहीं है, 1.5 लाख का फोन, 60,000 का फोन, 70,000 का फोन आपकी जरूरत नहीं है, आप क्यों गरीबों में दिए बगैर इतने बड़े बड़े फोन खरीद रहे हैं? 10,000 का फोन खरीद लो, बाकी 50,000 आप गरीबों में तकसीम कर दो, क्या कोई मानेगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि हम अपने ख्वाहिश को वहां पर
سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں. تو اپنے خواہش کو سامنے رکھ کر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کسی دوسری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جب ہم اللہ کے خواہش کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس میں کیوں کمپرومائز ہوں گے؟ ہم ادنا سے انسان جن کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. انسان کی جو بنیاد ہے وہ ایک نطفے سے ہے، ایک منی کے خطرے سے ہے. ایسا انسان اپنے آپ اپنی جو خواہشات ہے، اپنی جو چاہت ہے، اس کے لیے چھوٹی سیکریفائس نہیں کر سکتا. چھوٹا سے چھوٹا کچھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اتنے بڑے اللہ جو سارے کائنات کو چلانے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، سارے کائنات کو پیدا کیا، سارے کائنات کا نظام اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو ہم کیسے اس معاملے میں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے. تو قربانی اصل میں اللہ کو گوشت پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ صاف طور پہ قرآن میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ آپ کی نیت، آپ کا تقوی، کہ آپ کتنا زیادہ سیریس ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، کتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے خاص بیٹے کو جو کئی سالوں کے بعد، کئی منتوں کے بعد، کئی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس کو اللہ کے لیے بلا جھجک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ کو ان کی وہ ادا ایسے پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قابل عمل یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ بتایا کہ اس کو فالو کیا جائے، یعنی اس کو کاپی کیا جائے. تو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ثواب، بہترین ثواب نصیب فرمائے. جی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ گناہ ہمارے معاف کرتے ہیں. تو بہرحال جی آگے بڑھے. عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن آدم کے بیٹے یعنی انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں. یہاں پہ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل پسند ہی نہیں ہے. اگر کوئی آ کر کہے کہ قربانی کیوں کریں، قربانی کی جگہ پر وہ اتنے پیسے لے جا کر کسی غریب کو دے دیں گے، کسی یتیم خانے کو دے دیں گے، نہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ اللہ کے پاس جی وہ اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے. بس اے اللہ کے بندوں، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود یعنی طاقت کے باوجود، کیپیسٹی کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص گنہگار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں رکھتا تو پھر وہ عیدگاہ آنے کے قابل نہیں ہے، عید اس کے لیے نہیں ہے. اچھا، قربانی کا وقت، اس کو ٹائٹل لگانا بھول گیا میں. قربانی کا وقت کیا وقت ہے، یعنی کون سے وقت میں قربانی کرنا چاہیے؟ 10واں ذی الحجہ کی صبح، 10ویں ذی الحجہ کی جو صبح ہے، صبح سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب یعنی مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے. کب سے کب تک؟
10ویں ذی الحجہ کے صبح سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک قربانی کا وقت ہے۔ ان 3 دنوں میں سے جس دن چاہے قربانی کرے، مگر 10 تاریخ کا دن سب سے بہتر ہے، یعنی عید کے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سہولت نہیں ہوتی تو عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مگر 10 تاریخ کا دن سب سے بہتر ہے۔ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو سہولت ہے رات میں کرنے کی تو رات میں کر سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صبح میں کیا جائے۔ وہ اصل میں پہلے زمانے میں لائٹنگ وغیرہ کی زیادہ سہولت نہیں تھی، تو اس لیے یہ حکم تھا۔ اب تو الحمدللہ ساری کی ساری سہولتیں ہیں، تو رات میں بھی قربانی بلا جھجک کر سکتے ہیں، پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ مسئلہ، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ ایسے ولیج جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ کہاں؟ کھیڑوں میں، سٹیز میں نہیں۔ سٹیز میں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ ایک مسئلہ دیکھیں امپورٹنٹ، وہ کیا بولے تو اگر کوئی شہری یعنی سٹی میں رہنے والا اپنی قربانی کسی ایسے دیہات یعنی ولیج میں کرائے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے بعد قربانی درست ہے۔ اگر آپ کسی ولیج میں قربانی کرا رہے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے بھی اگر قربانی کر دیتے ہیں تو درست ہو جائے گی۔ بس سٹی میں جہاں پر قربانی جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے ولیجز کے لوگ ہیں تو ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اس لیے کہ عید کی نماز جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کے ایک روب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب تو ایسے دیہات بہت کم رہ گئے ہیں، ایسے قریے نہیں رہے جہاں پر عید کی نماز نہ ہوتی ہو۔ پہلے زمانے میں سے ہوا کرتا تھا، سہولتیں نہیں تھی تو جو چھوٹے چھوٹے قریے تھے وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تھی، تو ان کے لیے یہ مسئلہ۔ قربانی کس پر واجب ہے، یعنی قربانی کون کرے، کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایسے مقیم بولے تو جو سفر پر نہ ہو، جو اپنے مقام پر ہو اسے مقیم بولے۔ ہر ایسے مقیم یعنی مسافر نہ ہو، اپنے مقام پر ہے، مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں۔ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو یا اس کے پاس نصاب کی قیمت کے بقدر استعمال سے زائد کپڑے، برتن، فرنیچر، زیب و زینت اور آرائش کے سامان یا ضرورت سے زیادہ مکان یا زمین ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے اس کو ایک اور مرتبہ سمجھ لیجئے۔ مسافر پر نہیں، مقیم پر، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان پر۔ اسلام ہر عبادت کے لیے شرط ہے، اگر کوئی اسلام کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری شرط، مرد اور عورت یعنی بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ کون؟ جو قربانی کے دنوں میں نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو۔ نصاب زکوٰۃ بولے تو کیا؟ 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی، یعنی 50 پر 2 اور آدھا تولا چاندی اس کے پاس رہنا، یا نہیں بولے تو 2 ملانے کے بعد، یعنی تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے تو یہ 2 کیلکولیٹ کرنے کے بعد اگر یہ 2 کی قیمت چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر زیادہ دماغ لگانا نہیں چاہتے تو میں آسان طریقہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی 2001 میں چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ لگ بھگ 40,000 ہے۔ 50 پر 2 اور آدھا تولا چاندی، 50 پر 2 تولا بھی آدھا تولا چاندی کی جو قیمت اس وقت ہے وہ 40,000 کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ موٹا موٹا یہ سمجھیے کہ اگر کسی کے پاس 40,000 کیش ہو یا پھر 40,000 کے برابر سونا چاندی ہو یا پھر 40,000 کے برابر ضرورت سے زائد مکان، یعنی کہ اپنا مکان جس میں ہم رہتے ہیں تو وہ تو ضرورت میں آتا ہے، ضرورت سے زائد مکان جس میں آپ نہیں رہتے وغیرہ،
اور ضرورت سے زائد جائیداد یعنی پراپرٹی. زکات کے لیے پراپرٹی انکلوڈ نہیں ہوتی, یعنی کہ خالی جگہ پڑی ہوئی رہتی ہے نا پلاٹس وغیرہ, وہ زکات کے لیے انکلوڈ نہیں, لیکن قربانی کے لیے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جن کے پاس اتنا 40,000 کے برابر, اور اسی طریقے سے زائد فرنیچر گھر میں, ویسے آج کل بہت زیادہ کام کرا رہے ہیں نا گھروں میں, فرنیچر وغیرہ, ضرورت سے زیادہ ڈیکوریشن, وہ سب جو ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں, ضرورت سے زیادہ جو برتن گھر میں پڑے ہوئے رہتے, ویسے ہی اگر وہ سب مل کر 40,000 کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اچھا, آخر میں سوال کا موقع دوں گا, آپ پوچھ سکتے ہیں. مسئلہ, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے, البتہ اگر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے, یعنی عید کا دن, اس کے بعد کے دن, اس کے بعد کے دن, مغرب سے پہلے مسافر گھر لوٹ آیا یا کسی جگہ 15 دن قیام کا ارادہ کر لیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اگر جرنی میں ہے, کنٹینیو جرنی میں ہے ان 3 دنوں میں, تو قربانی نہیں. ان 3 دنوں میں وہ اپنے گھر واپس آ گیا یا پھر کہیں جا کر 15 دن سٹے کرنے کی نیت کر لیا تو وہ مقیم ہو جاتا نا, تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. مسئلہ آگے, اور ایک مسئلہ دیکھیے, قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. وہ زکات میں شرط ہے سال کا گزرنا, قربانی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو جائے, یعنی وہ 40,000 کیش, جیولری یا پھر پراپرٹی یا پھر زائد مکان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا مسئلہ اس میں نہیں ہے, میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرض بھی اس سے نکال دیا جائے گا. فار ایگزامپل, آپ کے اوپر آپ کے پاس مال ہے, لیکن قرض پھیڑنا ہے آپ کو, تو قرض پھیڑنے کے بعد اگر 40,000 روپے آپ کے پاس بچتے ہیں اور آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد 40,000 کی سیونگز اگر آپ کے پاس رہتی ہے تو تبھی آپ پر قربانی واجب ہوگی. اچھا, اب بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو کروڑ پتی بھی لیتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کی بہت بڑی کمپنی ہے, اس کو رن کرنے کے لیے آپ ایک بہت بڑا لون لے رکھے ہیں, جبکہ آپ کے پاس ساری کی ساری سہولتیں ہیں, ساری کی ساری چیزیں, لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے آج کل لون ایک ضروری حصہ ہو گیا ہے. تو ویسے بڑے بڑے قرض اس میں شامل نہیں ہوتے جو زندگی بھر پھیڑتے رہتے نا, وہ قرض شامل نہیں. یعنی کہ قرض مطلب آپ جینوینلی اگر آپ خود بیٹھ کے اندازہ لگائے تو لگا سکتے. وہ کیسے بولے تو, مثال کے طور پر آپ پر قرض ہے, آپ یاد رکھیے جو قرضدار آدمی ہے انہیں اپنے پاس نہ کیش رکھتا, نہ سونا رکھتا, نہ چاندی رکھتا. بھائی اس کو تو اپنے قرض ادا کرنا ہے نا, پہلے وہ قرض ادا کر لیتا. اگر سونا چاندی سب کچھ رکھ کے بیٹھا ہے, کیش وغیرہ, تو اسے قرض کی فکر نہیں ہے, تو وہ قرض اس کا ایسا ہے جو ہلکا سا ہے, تو پھر اس کے لیے قربانی واجب ہی رہے گی. ایسا قرض ہے, واقعتاً ایسا قرض ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو تبھی قربانی واجب ہوگی. تو اور اسی طریقے سے اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بعض لوگ پوچھتے رہتے نا کہ کیا اگر ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس سونا چاندی ہے, پراپرٹی سب ہے, لیکن فی الحال ہمارے پاس کیش نہیں ہے, تو کیا ہم لوگ قربانی چھوڑ سکتے؟ نہیں, قربانی نہیں چھوڑ سکتے. بلکہ آپ کیا کریں گے, آپ قرض لے کر فی الحال قربانی کریں گے, اس لیے کہ آپ کے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے نا. یا پھر تھوڑی سی چاندی بیچ دو, تھوڑا سا سونا بیچ دو, لیکن قربانی واجب ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ مالداروں کے لیے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. تنبیہ, بعض لوگ قربانی کو حج کی طرح سمجھ کر عمر میں ایک دفعہ کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں. اوکے, انف, ایک مرتبہ کر کے سمجھتے ہیں انف ہو گیا ہماری طرف سے, اب نیکسٹ بار دوسرے کی طرف سے پھر ایسا. یہ بڑی غلطی ہے. ہر مالک نصاب پر ہر سال قربانی ضروری ہے. آپ اس سال مالدار ہیں تو اس سال قربانی آپ پر واجب ہے, اگر آئندہ سال ہیں تو آئندہ سال بھی قربانی واجب ہے. اگر آپ غریب ہو گئے اس کے بعد کے سال میں تو آپ پر قربانی نہیں رہے گی, لیکن جب تک آپ مالدار ہیں, جب تک آپ 40,000 کے سونا چاندی یا پھر کیش یا پھر جائیداد کے مالک ہیں, تب تک آپ پر قربانی واجب ہے.
अच्छा, इसी के साथ एक मसला और भी समझ लीजिए, वो ये कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, घर में पूरों की तरफ से एक दे दिए तो काफी है समझते हैं। तो ये भी गलत है, जितने लोगों पर वाजिब है उतने लोग देंगे। उमूमन घर में अगर छोटी फैमिली है तो कम से कम 2 लोगों पे फर्ज होता है। कैसे बोले तो अब मर्द है तो उसके सब कुछ कमा जमा के सब करने के बाद भी आराम से 40,000 की सेविंग तो पड़ी हुई रहती है। अगर किसी के पास नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है, उसे सोचने की जरूरत। और औरतों के पास तो सोना चांदी के बगैर आजकल औरतें रहती ही नहीं है, तो उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती है। तो हर घर से आराम से 2-2 कुर्बानी तो आराम से निकल जाए। अच्छा, ये वाजिब है, ये कंपलसरी करने के। अब लोग क्या करते हैं, यहां पर अपना वाजिब छोड़ दे रहे, हमारे ऊपर वाजिब, मेरे ऊपर वाजिब है तो मुझे देना ही देना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वाजिब कुर्बानी छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दे रहा हूं, गलत है। मैं अपना वाजिब छोड़कर अपने माँ बाप की तरफ से कुर्बानी दे रहा हूं, गलत है, इसलिए कि उन पर वाजिब नहीं है, वो नफिल है। अगर आपकी कुर्बानी देने के बाद आपके पास इतनी इस्तिताअत है, इतनी ताकत है कि आप अल्लाह के नबी के नाम से कुर्बानी देना चाहते हैं और माँ बाप के नाम से कुर्बानी देना चाहते हैं, अपने छोटे बच्चों के नाम से कुर्बानी देना चाहते हैं, तो सेकेंडरी आप दे सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। उसके लिए इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इसके लिए उसको छोड़ सकते हैं। वाजिब फर्स्ट, उसके बाद वो सारी की सारी चीजें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाजिब छोड़ देके नफिल कुर्बानियां करते रहते, इंतकाल हो गए सो बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, नहीं, गलत है। पहले आपके ऊपर जो वाजिब है वो वाजिब अदा करने के बाद आप अपने माँ बाप की तरफ से, अल्लाह के नबी के नाम की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ से, छोटे नाबालिग बच्चों की तरफ से उस वक्त दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जिन पर वाजिब है उनका देना जरूरी है। मसला ये, घर में जितने अफराद साहिब निसाब हो उन सब पर अलाहिदा यानी अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। एक कुर्बानी घर के तमाम अफराद की तरफ से काफी नहीं होगी। समझ में आ गया मसला? अभी जो एक्सप्लेन किया ना वही वहां पे आया। मसला, किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने कुर्बानी नहीं की और कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए, तो उस पर एक बकरा या उसकी कीमत सदका करना वाजिब है। और अगर जानवर खरीद लिया था और 3 दिनों में कुर्बानी नहीं की थी तो उसी जानवर को सदका कर दे, ठीक है। अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी, ठीक है, और उसने कुर्बानी नहीं की, यानी सहूलत नहीं हुई वगैरह वगैरह, कुर्बानी नहीं की, तो कुर्बानी के 3 दिन खत्म होने के बाद कुर्बानी के पैसे सदका कर देना है। लेकिन ये ना होने की सूरत में, जानबूझकर नहीं करके अगर सदका करे तो सवाब नहीं मिलता, ये याद रख लो। अब खराब सिचुएशंस अगर हैं, आप ऐसे आइन टाइम पे पैसा अटक गया, आपको वक्त ही नहीं मिला, तो वो अलग चीज है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी सहूलतें हैं ना, आपकी तरफ से आप पैसे देकर दूसरों को पैसे देकर भी करवा सकते हैं। तो अब ये मसला मैक्सिमम अमल में नहीं आता, लेकिन मसला है तो मसला ज़हन में रखना चाहिए। और इसी तरीके से आप जानवर तो खरीद लिए थे लेकिन ज़बा नहीं करवा पाए, तो कुर्बानी के दिन खत्म होने के बाद वो पूरा का पूरा जानवर आप सदका कर दें गरीबों को, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ जरूरी मसाला। आगे कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक से बात है, लेकिन इंशाल्लाह इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी टाइम खत्म पे। तो 5 मिनट सवाल जवाब के लिए देता हूँ, आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। अभी हम लोग जितने मसाइल पढ़े हैं उनमें से अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ भैया, तुम्हें बोले से इसमें पॉइंट में इसका वाले जो नमाज पढ़े नहीं के तो वो किसे मामूल खेड़े में वाला को अच्छा, नमाज नहीं है कहते, आजकल क्या कैसा? देखो, जो छोटे छोटे गांव होते ना, छोटे छोटे खेड़े, उन पर जुमा भी वाजिब नहीं रहती और इसी तरीके से ईद की नमाज भी उन पर वाजिब नहीं रहती। जहां पर वाजिब नहीं है, जहां पर लोग नहीं पढ़ते, वहां पर वो कुर्बानी का मसला है, यानी ईद की नमाज से पहले भी कुर्बानी कर सकते। जहां ईद की नमाज होती वहां ईद की नमाज के बाद ही आप कुर्बानी करेंगे। अच्छा, इसमें एक मसला ये भी याद रख लीजिए, अगर शहर में कहीं एक जगह भी ईद की नमाज होगी तो उसके बाद आप प्रोसीड हो सकते हैं, यानी कुर्बानी कर सकते।
جی اور کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں نصاب کے تعلق سے, یا پھر کوئی بھی سوال ہو تو جلدی پوچھ لیجیے, ٹائم کم ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی حضرت اب وائف اینڈ ہسبینڈ ہے تو وائف تو بھی ہاؤس وائف کو ہے تو انہوں کنے خالی مال کیا نہیں سکا, کیش نہیں سکا, خالی گولڈ رکھو رہے تو حضرت وہ نصاب کو پہنچے تو انہوں بھی دینا ہے زکات. ہاں گولڈ اگر نصاب صرف گولڈ ہے ساتھ میں چاندی نہیں ہے تو 7.5 تولے کا حساب آتا. اگر چاندی تھوڑی بھی ہے تو پھر 2 کو ملا کے چاندی کے برابر کیلکولیٹ کرنا پڑتا. ہاں تب قربانی واجب ہو جاتا حضرت, بالکل. نصاب کو پہنچ گیا. ہاں ہاں اگر وہ نصاب ان کے پیسے سے کرائے نہیں تو بھی حضرت کا تو گولڈ ہے وہ عورت کے پیسے سے کرائے نہیں تو ان کا ہسبینڈ کرائے تو. ہاں 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 ہسبینڈ کرائے لیکن ہے تو عورت کے پاس نا. ہاں حضرت قربانی دیتے سمپو ہمیں نیت کیسا کرنا حضرت؟ نیت میں بار بار بتا چکا ہوں کہ النیت و ارادۃ بالقلب. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں, آگے وہ سب آئے گا انشاءاللہ. یعنی قربانی کرنے کا طریقہ کیا پڑھنا چاہیے وغیرہ سب نیچے آ رہا ہے. ابھی جو ہم لوگ پڑھے اس میں سے کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیں قربانی کے نصاب کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ. جی اگر کوئی شرما رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, واٹس ایپ پہ بھی آپ سوال اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ جواب دے دوں. ہاں نصاب کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. نصاب کے تعلق